حالم از قلم نمرہ احمد۔ ایڈم ریسٹورنٹ کی آخری میز پر بیٹھا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تالیہ جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوتی دکھائی دی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ حشاش پشاش اور تازہ دم لگتی تھی۔ سادہ بازو کرینک پہنے، بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے، سر پر ترچھی ہیٹ جمائے، مسکراتی ہوئی اس کے سامنے آئی اور کرسی سنبھالی، پھر کوہنیاں میز پر رکھیں اور پھر چمکتی آنکھوں میں شرارت بھرے اسے دیکھا۔ میں نے سارا ادھار شدہ مال اصل مالکوں کو واپس کر دیا ہے، فاتحانہ انداز میں بولی تو ایڈم پھیکا سا مسکرایا۔ گڈ، صرف گڈ؟ ارے اس پر تو تمہیں اپنی شہزادی کی شان میں ایک قصیدہ لکھنا چاہیے تھا۔ چہ تالیہ، وہ دھیمے سے بولا، چہرہ بجھا بجھا سا لگتا تھا اور اداس نظریں تالیہ پر جمی تھیں۔ سن باؤ کا خزانہ، ہاں وہی بتانے لگی تھی۔ وہ جوش سے آگے کو جھکی۔ فاتح صاحب نے گھر میرے حوالے کر دیا ہے، کل صبح ہم ملاقہ جائیں گے۔ میں نے کھدائی کا سارا سامان خرید لیا ہے۔ ہمیں احتیاط سے کھدائی کرنی ہے تاکہ خزانہ نکال کر ہم کوئی نشان چھوڑے بغیر صحن کو برابر کر دیں۔ اور چہ تالیہ، وہ خزانہ ہمارا نہیں ہے۔ ایک دم جیسے سارے شہر میں سناٹا چھا گیا۔ تالیہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا؟ اسے واقعی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ خزانہ ہم نہیں لے سکتے۔ تالیہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو، پھر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ لوگ اپنی اپنی میزوں پر کھانے پینے میں مگن تھے، کوئی اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ ہمارا ہے، ہم نے دبایا ہے، مگر 6 صدیوں تک اس کی حفاظت ہم نے نہیں کی، زمین نے کی ہے۔ اسے امانت کی طرح اپنے اندر ہم نے نہیں، زمین نے چھپایا ہے۔ تو یہ کہ زمین سرکار کی ہوتی ہے۔ وہ بالکل سن رہ گئی، ساکت مجسم۔ ارد گرد پتھراتے لوگوں کے ہجوم میں اسے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ٹریجر ٹریول ایکٹ کے تحت ملائیشیا کی زمین سے کوئی بھی چھپا ہوا خزانہ ڈھونڈنے پر شہری کا فرض ہے کہ وہ اسے حکومت کے حوالے کر دے، کیونکہ زمین میں چھپے خزانے سرکار کی ملکیت ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کی اطلاع حکومت کو نہیں دیں گے تو ہم مجرم ہوں گے اور پولیس ہمیں گرفتار کر سکتی ہے۔ خزانہ چھپانے پر بھاری جرمانہ اور قید کی سزا ہے۔ وہ خزانہ، وہ ایک دم غرائی اور پھر آواز مدھم کی۔ وہ خزانہ ہمارا ہے، جائز اور حلال، وہ حکومت کا نہیں ہے۔ وہ صرف اسی صورت میں ہمارا ہو سکتا تھا اگر اس پر 50 سال سے کم عرصہ گزرا ہو یا اس کو ہمارے آباء و اجداد نے دفنایا ہو اور ہم اس پر کلیم کر سکیں، مگر ہم کلیم ثابت نہیں کر سکتے۔ قانوناً وہ ہمارا نہیں ہے۔ میری بات کان کھول کر سن لو ایڈم، وہ میز پر زور سے ہاتھ مار کر بولی۔ میں نے سارا لوٹا مال واپس کر دیا کیونکہ وہ میرا نہیں تھا۔ میں نے پھر سے زندگی شروع کی، جاب ڈھونڈی۔ ایک نیلامی پہ ان سے جھوٹ بولا تھا تو وہ ناراض ہو گئے تھے، اس نیلامی پہ اس سے سچ بولا۔ اب میں زمین کو سونپی اپنی امانت لینے آئی ہوں تو تم کہہ رہے ہو میں اسے چھوڑ دوں؟ غلط، میں نہیں مانتی ایسے قانون کو۔ مجھے اور تمہیں معلوم ہے وہ خزانہ ہمارا ہے اور جائز ہے، تو ہم کس طرح اس کو چھوڑ دیں؟ مجھے بھی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی آپ کو، لیکن میں قانون نہیں توڑوں گا۔ البتہ میں آپ کو منع بھی نہیں کروں گا، نہ میں کسی کو بتاؤں گا۔ آپ خزانہ نکال لیں، بیچ دیں، جو بھی کریں، آپ یہ سب اپنے لیے کریں گی، مگر ایک فیصلہ آپ کو ابھی سے کرنا ہے۔ کیا آپ واقعی ایماندار بننے جا رہی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ کو ملک کے قانون کا احترام کرنا ہوگا، اور اگر آپ یہ نہیں کرتی تو کیا آپ خود اپنے وعدوں پر یقین کر پائیں گی؟ وہ خزانہ میرا ہے۔ وہ دونوں ہتھیلیاں میز پر جمائے اٹھی اور اس کی طرف جھک کر غرائی۔ تمہارے اصول، تمہارے قانون، سب جہنم میں جاؤ۔ مجھ سے میری زندگی لے لی گئی، مجھ سے فاتح کو لے لیا گیا، میرا باپ وقت کی چابی نے مجھ سے دور کر دیا، میرا آخری رشتہ تھا وہ، اور وہ بھی مجھ سے چھن گیا۔ غصے سے منہ سے نکلا، میں پہلے ہی اپنی بیشتر دولت دے چکی ہوں اور اب میں اپنا جائز خزانہ بھی دے دوں؟ ہرگز نہیں۔ اس کا رنگ شدت جذبات سے سرخ پڑ رہا تھا۔ میں نے کہا نا، آپ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں۔ فتویٰ بہت سی چیزوں کی اجازت دے دیتا ہے، لیکن جس دین کو میں مانتا ہوں
اس میں تقویٰ انسان کو بہت سے غیر ضروری بوجھ سے بچا بھی لیتا ہے۔ میں اپنے ضمیر پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، وہ سادگی مگر اداسی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بجھی بجھی سی آنکھیں تھیں۔ تالیہ نے ایک غسیلی نظر اس پر ڈالی، پرس دبوچ کر اٹھایا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ ایڈم نے اسے دکھی دل کے ساتھ جاتے دیکھا۔ ملال اور درد بہت تھا، مگر ایک بات طے تھی کہ آدم بن محمد کا سر جھکا ہوا نہیں تھا، ہر بوجھ سے آزاد تھا۔ اتوار کی صبح اشر محمود کے قلعہ نما گھر کے لان میں ہرن دھوپ سینکتے دکھائی دے رہے تھے۔ صبح خوب بارش ہوئی، سارا لان نکھرا ہوا دھلا دھلا سا تھا۔ اب اچانک سے دھوپ نکل آئی تو ہرن گھاس پر سست سے لیٹ گئے۔ لان کے وسط میں لکڑی کی سیڑھیاں بنی تھیں جو اوپر ایک کنوپی تک جاتی تھیں۔ مخروطی چھت والی کنوپی کے اندر لکڑی کے بینچ آمنے سامنے رکھے تھے۔ اشر ایک بینچ پر برجمان پیر قینچی صورت میز پر رکھے تھا، جینس کے اوپر ٹی شرٹ پہنے، بالوں کو عام دنوں کے برعکس ماتھے پر بکھیرے وہ اخبار سامنے پھیلائے ہوئے تھا۔ ایش، اس نے زینے چڑھنے کی آواز سنی، پھر بھی اخبار پڑھتا رہا۔ جب اسرا سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو اشر نے اخبار کا کونا موڑا اور سپاٹ سی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنی صبح؟ خیریت؟ انداز سرد تھا۔ مجھے بات کرنی تھی۔ اسرا شدید پریشان نظر آتی تھی۔ اسکرٹ کے اوپر کاندھوں کے گرد سادہ شال لپیٹے، وہ میک اپ سے خالی چہرہ لیے بال باندھے یوں دکھائی دے رہی تھی گویا ابھی نیند سے اٹھ کر آئی ہو۔ فاتح نے کاغذات جمع کرا دیے۔ میں جانتی ہوں اس بات پر تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن اس روز گھائل غزال والی مدد کے بدلے میں اس نے کہا تھا کہ آپ نے عظیم تعاون کے بارے میں سن رکھا ہے کاکا۔ تلخی سے اخبار لپیٹتے ہوئے اس نے اسرا کو دیکھا۔ اب تم فاتح کی طرح باتیں مت کرو، وہ خفگی سے کہتی سامنے بیٹھی، مگر اشر نے بات نہیں سنی۔ اخبار میز پر ڈالتے ہوئے بولا، اور آپ نے وہ نظم سنی ہے، رنگ آ روز؟ بعض کہتے ہیں کہ وہ نظم یورپ کے عظیم تعاون کے بارے میں تھی۔ جب لاکھوں لوگ تعاون سے مر گئے تھے، ان کو سرخ دانے نکلے تھے جو سرخ دائروں کی صورت چھوڑ جاتے تھے نشان اپنے، اور ہاں، تعاون کے مریض جیب میں پوسز پھول اٹھا کر پھرتے تھے تاکہ خوشبو بیماری کی بو کو ڈھانپ دے اور شفا دے۔ ان کے جسم سیاہ پڑ جاتے اور تعاون کے مریضوں کے مرنے کے بعد ان کی لاشیں اور ان کے گھر جلا دیے جاتے۔ یعنی آخر میں وہ آگے ہوا اور پھر چپتی ہوئی نظروں سے اسرا کو دیکھا، آخر میں سب مر جاتے تھے۔ پھر اس نے آہستہ سے نظم پڑھی، رنگ اراؤنڈ دا روزز، سرخ پھول جیسے دانوں کے گرد دائرہ، a pocket full of posies، پھولوں کا چھوٹا سا گلدستہ جیب میں ہے، ایش ایش، راک راک، we all fall down، اور ہم سب ڈھاتے چلے گئے۔ اس نے آخری الفاظ اتنے سرد انداز میں ادا کیے کہ اشر نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اشر پلیز میری بات سنو۔ وان فاتح کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ چیئرمین شپ کے لیے کاغذات جمع کرائیں گے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کہہ چکا ہوں یہ سیٹ میری ہے، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں کاکا، ہم سب راک کا ڈھیر بن کر ایک ساتھ ڈھہ جائیں گے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے اشر، لیکن وہ نہیں مانتا۔ میں نے آخر میں اپنی مرضی ہی کرنی ہوتی ہے۔ اس نے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ چیئرمین میں بنوں گا۔ آپ نے کہا تھا آبنگ سیاست سے کنارہ کش ہو کر مجھے اینڈروس کریں گے، لیکن کل میں نے سنا وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ واہ کاکا واہ، ناگواری بھرے لہجے سے کہتا وہ گردن موڑ کر گھاس کو دیکھنے لگا۔ وہ سخت ناراض لگتا تھا۔ اگر وہ گھائل غزال معاملہ نہ ہوتا تو؟ اسرا بے بسی سے بولی، پھر سر جھٹکا، مگر نہیں، وہ تب بھی میری نہیں مانتا، اسے اپنی ہی کرنی ہوتی ہے۔ اور اب تو وہ عجیب سا ہو گیا ہے، بے نیاز سا، جب سے ملاقہ سے واپس آیا ہے، بدلا لگتا ہے۔ اشر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر تعجب سے ابرو اٹھایا۔ کیا بدلا ہوا لگتا ہے؟ مجھے تو ویسے ہی لگے ہیں، سوائے آنکھ کے زخم کے۔ تم اس کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہتے، تمہیں نہیں معلوم اسے سمجھنا کتنا مشکل ہے۔ وہ پھٹ پڑی، پھر کنپٹی پر ہاتھ رکھا۔ اشر، میں مزید کوشش نہیں کر سکتی، میں تھک گئی ہوں۔ تم لوگوں کے مسئلے ختم ہی نہیں ہو رہے کہ نیلامی والا مسئلہ آ گیا۔ میرے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے؟ تم نے پتہ کروایا؟
کرا دوں گا، میرے اپنے کام پھنسے پڑے ہیں ابھی۔ اس نے بیزاری سے چہرہ دوبارہ موڑ لیا۔ اسرا نے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ فاتح نے کاغذات نامزدگی کیا جمع کروائے؟ تم نے تو نظریں ہی پھیر لی ایش، تم بھول گئے ہو؟ میں نے تمہارے لیے اس کی فائل تک چرائی، اب اور کیا کروں میں؟ کاکا میرے سر میں درد ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رکھائی سے کہہ کر اٹھا، میز پر رکھا موبائل اٹھایا اور لکڑی کے زینے اترنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ لکڑی کے چٹکنے کی آواز آتی تھی۔ اسرا بے بسی بھرے غصے سے کھڑی ہوئی۔ میں کیا کروں مزید ایش، میں تھک گئی ہوں۔ اشر جواب دیے بنا لان پر اترا اور آگے چلتا گیا۔ اس کے ابرو تنے ہوئے تھے اور چہرے پر برہمی تھی۔ اس نے نیلامی کے اسکینڈل کی تیاری کب سے کر رکھی تھی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر اسکینڈل نہ بن سکا تو وہ اسرا سے کیسا رویہ رکھے گا۔ اس بارے میں اس کے ذہن میں کوئی اسکرپٹ نہیں تھا۔ فی الوقت وہ اسرا اور فاتح کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ حالم کے بنگلے کو بھی بارش نے دھو ڈالا تھا۔ کھڑکیوں پر قطرے جم گئے تھے، مگر دھوپ نکلی تو وہ سوکھتے گئے۔ تالیہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ زمین پر بیٹھی تھی، شیشے سے چہرہ ٹکا رکھا تھا اور نظریں باہر جمی تھیں۔ رات والے سلیپنگ سوٹ میں ملبوس وہ ویران سی لگ رہی تھی۔ دفعتاً دروازہ کھلا اور داتن سنجیدہ چہرہ بنائے اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی جو اس نے تالیہ کے قدموں کے پاس رکھی اور پھر اپنا بھاری بھرکم سراپا سنبھالتی بیڈ کے کنارے جا بیٹھی۔ اب وہ تالیہ سے 2 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ اگر اپنے سارے مال و دولت کو گنوانا تمہیں اتنا تکلیف دے رہا ہے تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے تھکی تھکی سی تالیہ کا پرمجدہ چہرہ دیکھا جو گال شیشے سے ٹکائے باہر جھانک رہی تھی۔ میں 2 دنیاؤں کے درمیان پھنس گئی ہوں داتن۔ اس کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ تالیہ، ہم اچھے دوست رہے ہیں مگر اب تم راستہ بدلنا چاہتی ہو۔ تمہیں نئے دوست مل گئے ہیں اور اب تمہیں پرانے دوست گناہ گار اور بھٹکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پرانے دوست برے سہی اور نئے بہت اچھے سہی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم پرانے دوست سے اب دل کی بات نہیں کہہ سکتی۔ تالیہ نے نظریں موڑیں تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ پرانے دوستوں جیسی میں رہنا نہیں چاہتی، مگر نئے دوست اخلاق اور کردار میں اتنے اعلیٰ ہیں کہ ان تک میں پہنچ نہیں سکتی۔ میں کیا کروں داتن؟ تم میرے جیسی کبھی نہیں تھی۔ میں تانگو کامل کی بیوی کے سارے زیورات چرانا چاہتی تھی، مگر تم نے کہا اس کا تاج چھوڑ دوں، وہ اس کی ماں کی نشانی ہے۔ تم دھوکہ دہی اور جھوٹ کی اس دنیا میں بھی دل دکھانے سے ڈرتی تھیں۔ تم تلخ اور زہرقند نہیں تھیں، ہنسمکھ اور خوش اخلاق تھیں، مگر میں ان جیسی بننا چاہتی ہوں۔ ان کی نگاہ محل پر تھی جو اونچی پہاڑی پر بنا تھا اور اس تک جانے کے لیے کوئی سڑک نہیں تھی۔ تم کردار اور اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر پہنچ کر بھی ان جیسی نہیں بن سکتی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ کوئی کسی کی طرح نہیں بن سکتا۔ ہر انسان مختلف ہوتا ہے، اور کیونکہ انہوں نے تمہاری طرح 2 زندگیوں کے ذائقے نہیں چکھے، وہ سچے ہیں، اس لیے انہیں جھوٹوں سے لڑنا نہیں آتا۔ وہ ہمیشہ سیدھے راستے پر رہے ہیں، اسی لیے انہیں ٹیڑھ اتنی آسانی سے دکھائی نہیں دیتی۔ تمہیں دکھائی دیں گے، ہمیشہ دکھائی دیتے رہیں گے۔ تم سچی بننا چاہتی ہو، شوق سے بنو، لیکن تم ان سے ہمیشہ مختلف رہو گی۔ تالیہ نے دھیرے سے سر اسپات میں ہلایا۔ اور یہ میرا اصل ہے جس کے ساتھ مجھے رہنا ہے۔ ہاں، تم نے اتنے ٹیڑھ پن اختیار کیے ہیں کہ اب تم انسانوں کے وہ سارے ٹیڑھ دیکھ سکتی ہو جو تمہارے نئے دوست نہیں دیکھ سکتے۔ تم سچ جھوٹ کی پہچان ان سے بہتر کر سکتی ہو کیونکہ تم اس سب سے گزر چکی ہو۔ تالیہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ پھر سے گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ داتن چلی گئی اور کمرے میں کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ تو اس نے فرش پر رکھا سیاہ موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملایا، پھر اسکرین آن کر کے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا اور گال گھٹنوں پر رکھ دیا۔ کیسے ہو حالم؟ چند گھنٹوں کے بعد وان فاتح کی آواز سنائی دی۔ اس کا سانس اتھل پھتل لگتا تھا جیسے بھاگتا ہوا آ رہا ہو۔ یقیناً وہ صبح کی جاگنگ کر رہا تھا۔ فاتح صاحب، آپ کے کام ابھی تک نہیں ہو سکے مگر میں نے پوچھا کیسے ہو تم؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ تالیہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ سن باؤ کا غلام مجسمہ بناتی شہزادی سے ایسے ہی نرمی سے مخاطب ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک ہوں، ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے۔
میرا خیال تھا تم اکثر مسئلے خود حل کر لیتے ہو۔ خیر پوچھو، وہ تیز تنفس کے درمیان بولا۔ رفتار آہستہ کر لی۔ آپ لیگسلیٹر ہیں، قانون بناتے ہیں، خود بھی وکیل رہے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ ٹریجر ٹریول ایکٹ کیا ہے؟ خزانہ ڈھونڈنے والوں کے فرائض۔ رائٹ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ملائیشیا میں کوئی مدفن خزانہ ملے تو آپ کو فوراً اس شہر کے ڈسٹرکٹ آفیسر کو اطلاع دینی ہوتی ہے، اور اگر کوئی اطلاع دینے کے بجائے وہ خزانہ خود رکھنا چاہے تو یہ جرم ہے۔ لیکن اگر خزانہ اس کے اپنے آباء و اجداد کا ہو یا اس نے خود دبایا ہو تو یہ جرم کیسے ہوا؟ 50 سال گزر جانے کے بعد مدفون چیزیں سرکار کی ملکیت بن جاتی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ اس نے خزانہ خود دبایا تھا یا واقعی اس کے آباء و اجداد کا ہے تو وہ اسے مل سکتا ہے۔ ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ہمیں خود معلوم ہو کہ ہم سچے ہیں، کیا تب بھی ہم وہ خزانہ خود نہیں رکھ سکتے؟ اللہ بھی جانتا ہو کہ ہم سچے ہیں تب بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہوتا ہے، مگر وہی ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں لا آف دا لینڈ کی پاسداری کرنی ہے، اور ملک کا قانون ثبوت مانگتا ہے۔ فاتح صاحب، اس نے آنکھیں رگڑی۔ اگر انسان ایک راستے سے تائب ہونے کا عہد کر لے، مگر پھر ایک موقع آئے اور ایک ٹیمپٹیشن سامنے ہو تو کیا ایک آخری مرتبہ اس کو چکھا جا سکتا ہے؟ بس یہ آخری ہو، اس کے بعد عہد کرے کہ وہ ہر رغبت سے اجتناب کرے گا۔ اور اگر وہ امتحان آخری امتحان ہوا، اگر اس کے بعد امتحان ہی نہ ہونا ہو اور اسی کے اوپر ہمیشہ کے لیے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ کیا جانا ہو، تب کھڑکیوں پر ایک دم سے بوندیں برسنے لگیں۔ بارش پھر سے شروع ہو گئی۔ تالیہ نے بے اختیار چہرہ شیشے سے دور کیا۔ توبہ کا وقت تو موت تک ہوتا ہے فاتح صاحب۔ دیکھو حالم، کچھ امتحانات میں سپلی آ جاتی ہے اور کچھ کو فیل کرنے کی صورت میں کالج سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن کچھ امتحانات انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک نئے طرز زندگی میں داخلے کا امتحان۔ ان کو فیل کیا تو آپ داخل ہی نہیں ہوں گے۔ بعد میں توبہ بھی کر لیں تو کس نے گارنٹی دی کی ہے کہ توبہ قبول ہوگی؟ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش سامنے ہو تو اسے کیسے چھوڑا جائے؟ فاتح صاحب، اتنا بڑا دل کوئی کہاں سے لائے؟ دیکھو حالم، جب اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں ڈال کر محبوب چیز اور درست چیز کے چناؤ کا انتخاب دیتا ہے، موقع دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اچھائی کی رمق باقی ہے۔ ابھی سیدھا راستہ ہمارے قدموں سے مایوس نہیں ہوا۔ سیدھے راستے کی خود سے لگی یہ امید توڑنی نہیں چاہیے۔ ایک طرف سے رزق نہیں آئے گا تو کسی دوسری طرف سے آ جائے گا۔ اتنا تو اچھائی کی طاقت پر بھروسہ رکھو نا۔ وہ اب تیز تیز قدم چلتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا۔ تالیہ سے مزید کچھ نہ کہا گیا، اس کے آنسو زاروں قطار گرنے لگے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اس نے کال کاٹ دی اور فون پرے ڈال دیا۔ سارے فیصلے اسی برستی بارش نے کروا دیے تھے۔ وہ حالم سے فون پر بات کرتے ہوئے سڑک پر تیز تیز چل رہا تھا جب بارش شروع ہوئی۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، اس نے چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا، پھر قدم تیز کر دیے۔ قریب میں بس اسٹینڈ کا چھپر بنا ہوا تھا۔ فاتح نے بات جاری رکھتے ہوئے جیب سے پانی کی ننھی سی بوتل نکالی اور شرٹ کی طرف آ گیا۔ حالم نے ایک دم سے کال کاٹ دی تو اس نے برا مانے بغیر ہینڈ فری کانوں سے نکالے اور بینچ پر آ بیٹھا، پھر بوتل لبوں سے لگائی اور موبائل کھول کر دیکھنے لگا۔ گیلے بالوں اور کپڑوں کے ساتھ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے وہ اب ایک بھرپور چھٹی انجوائے کرتا نظر آ رہا تھا۔ فاتح صاحب، وان فاتح، آوازوں سے ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ رپورٹرز نے اسے ڈھونڈ لیا ہے۔ اس نے بس مسکرا کر چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ مکھیوں کی طرح اطراف سے اس پر جھپٹے۔ پل بھر میں سامنے 5-6 افراد جمع ہو گئے تھے۔ ایک دو نے چھتریاں تان کر باقی سب کو بھی بارش سے بچا لیا تھا۔ کچھ چھپر تلے بھی آ گئے تھے۔ آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں؟ کیا آپ خود کو بی این کا اگلا چیئرمین بنتے دیکھ رہے ہیں؟ جبکہ کچھ عرصہ پہلے تک آپ کے استعفے کی افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ کسی نے مائک اس کے چہرے کی طرف کیے سوال جھاڑا۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہوا، ایک بازو بینچ کی پشت پر پھیلایا اور ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ وان فاتح استعفیٰ نہیں دے رہا، نہ دے گا۔ میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور بالکل
لڑ رہا ہوں، مگر کچھ عرصہ پہلے تک لوگ آپ سے یہ سوال پوچھتے تھے تو آپ جواب گول کر جاتے تھے۔ اب آپ دھڑلے سے الیکشن لڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا تب آپ کو لگتا تھا کہ آپ کو مخالفتوں کے باعث الیکشن سے دستبردار ہونا پڑے گا؟ دیکھیں، الیکشن لڑنا تو میں اس دن چھوڑوں گا جس دن آپ کو اطلاع ملے گی کہ بعد نماز عصر وان فاتح کا جنازہ ہے، ورنہ اس زندگی میں سیاست میں ایک دفعہ اتر جانے والا اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ بارش میں کھڑے رپورٹرز کا کہا گونجا، مگر فاتح صاحب، جب سے آپ کی دکانیں جلی تھیں اور آپ کی انویسٹمنٹ ڈوبی تھی، عام تاثر یہ بن گیا تھا کہ آپ کے پاس الیکشن لڑنے کا پیسہ نہیں ہے۔ تو اب آپ کے مالی حالات کیسے ہیں؟ اب صوفیہ رحمان کی طرح میرے باپ نے بھی کرپشن کر کے لامحدود دولت اکٹھی کی ہوتی تو میرے مالی حالات کو اس آگ سے فرق نہیں پڑتا، مگر خیر، میں الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہوں۔ فاتح صاحب، یہ بتائیے، دوسرے رپورٹر نے سانس لیے بغیر پوچھا۔ تازہ اطلاعات ہیں کہ کل اشر محمود بھی چیئرمین شپ الیکشن کے لیے کاغذات جمع کرانے جا رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فاتح نے جیب سے ہینڈ فری نکالے اور ان کی گراہ کھولتا اٹھا۔ کاغذات جمع کرانا ہر ایک کا حق ہے، پھر الیکشن سے پہلے بہت سے کاغذات جمع کروائے جاتے ہیں۔ ہینڈ فری کانوں میں ڈالتا وہ فٹ پاتھ پر آگے بڑھا تو رپورٹرز اپنے مائک اس کی طرف بڑھائے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اشر صاحب صرف کورنگ امیدوار ہیں اور وہ بعد میں کاغذات واپس لے لیں گے؟ ایک لڑکے نے بلند آواز میں پوچھا۔ کورنگ امیدوار اصل امیدوار کا حامی ہوتا ہے اور اس لیے کاغذات جمع کراتا ہے تاکہ اگر اصل کے کاغذات مسترد ہو جائیں تو اس کا گروپ اس کو کھڑا کر سکے۔ مستردگی کے فیصلے کے آنے تک کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی جاگنگ مکمل کر لوں، کیونکہ میرے سامنے ایک لمبا دن ہے۔ اس نے جواب دیے بغیر فون جیب میں ڈالا اور ہینڈ فری کانوں میں پکے کرتا ہوا تیز قدم اٹھاتا ہوا چل پڑا۔ صحافی مزید سوالوں کی بوچھاڑ کرنے لگے، مگر وہ جلد ہی ان کے درمیان سے راستہ بناتا ہلکا ہلکا سا بھاگتا آگے نکل گیا، اور ایسے میں اس کے ذہن میں ایک خیال گردش کرنے لگا، معلوم نہیں حالم نامی اس انویسٹیگیٹر کا کیا مسئلہ ہوگا۔ بار بار ذہن اسی کی طرف جا رہا تھا۔ ایڈم کے چھوٹے سے گھر کا باغیچہ اتوار کی صبح پھولوں سے مہک رہا تھا۔ مرغی گھاس پر چونچ مار رہی تھی اور چوزے چوں چوں کرتے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ دیوار پر لوہے کی تار لگی تھی جس کے باعث بلی اب وہاں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ایڈم کی ماں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی ڈش میں میدا لیے پیڑے بنا رہی تھی۔ بارش ختم ہوئے گھنٹہ بھر ہونے کو آیا تھا اور موسم خوشگوار تھا۔ گیٹ کی بیل بجی تو ماں نے چونک کر سر اٹھایا۔ پیڑے بناتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ سامنے لگے چھوٹے سے گیٹ جنگلے نما گیٹ کے پار کھڑی لڑکی صاف دکھائی دیتی تھی۔ پاؤں کو چھوتا، سرخ فراق پہنے، کونی پر بیگ ڈالے، سر پر ترچھا سفید ہیٹ رکھے، وہ سنہری بالوں والی لڑکی شناسا تھی۔ سلام، سر کو خم دے کر سلام کیا تو ایبو ڈش رکھ کر آٹے سے لتھڑے ہاتھوں کے ساتھ اٹھی۔ چے، وہ رکی، اس کا نام کیا تھا؟ بھول سا رہا تھا، مگر وہ جلدی سے آگے آئی اور مسکرا کر دروازہ کھولا۔ میں ایڈم سے ملنے آئی ہوں، وہ ہچکچا کر بولی، ساتھ ہی نظروں سے باغیچے کا جائزہ لیا۔ گھاس کے اختتام پر ماچس کی ڈبی جیسا ننھا سا گھر تھا جس کی چھت مخروطی تھی۔ آپ اندر آئیے، میں اسے بلاتی ہوں۔ ایبو اسکرٹ سے بندھے رومال سے ہاتھ صاف کرتی اندر کو لپکی۔ ایڈم، ایڈم۔ ماں ایڈم کے کمرے کا دروازہ تیزی سے کھول کر اندر داخل ہوئی تو دیکھا وہ اسٹڈی ٹیبل پر جھکا کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ چیک والی سرمئی شرٹ پہنے وہ سادہ حلیے میں تھا۔ ماں کو دیکھ کر چہرہ موڑا اور جمائی روکی۔ میں ناشتے کے لیے آ ہی رہا تھا، وہ باہر آئی ہے، کہہ رہی ہے ایڈم سے بات کرنی ہے۔ کون؟ وہ چونکا۔ فاطمہ؟ بے یقینی سے قلم رکھا۔ نہیں، وہ لڑکی جس نے تمہارے تایا کا خواب سن کر آمین کہا تھا۔ ایڈم بن محمد کو چند ثانیے سمجھ ہی نہیں آیا۔ وہ ہونقوں کی طرح ماں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کون؟ وہ جو اشر صاحب کی پارٹی میں موجود تھی، سنہری بالوں والی؟ ایڈم اتنی تیزی سے بوکھلا کر کھڑا ہوا کہ اس کی ہڈیاں چٹکنے کی آواز آئی۔ چے تالیہ؟
ہاں ہاں، یہ وہی ہے نا جو کسی کی نوکرانی تھی اور اب خاندانی رئیس بننے کی اداکاری کرتی ہے۔ ایبو نے یاد کیا، وہ کوئی نوکرانی وغیرہ نہیں ہے، وہ ملک کے اعلیٰ ترین شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، شہزادیوں سے بھی اعلیٰ ہے وہ بگڑ کر جلدی جلدی بولا تھا۔ تالیہ گیٹ کی طرف پشت کیے کھڑی تھی جب وہ دوڑتا ہوا باہر آیا۔ اس کا لمبا سرخ فراق، سر کا ہیٹ اور پیچھے گرتے سنہری بال یہاں سے دکھائی دیتے تھے۔ ایڈم نے شرمندگی سے اپنے چھوٹے سے باغیچے کو دیکھا، پھر ہاتھوں سے شرٹ کی نادیدہ شکنیں درست کیں اور کھنکارتا ہوا قریب آیا۔ کیا تالیہ؟ وہ اس کی طرف گھومی، دونوں کی نظریں ملیں۔ تالیہ نے سفید ہیٹ ترچھا کیا تو اس کا چہرہ پورا نظر آیا۔ اس چہرے پر صرف سادگی تھی۔ آئیے، اندر آئیے۔ وہ گیٹ کے باہر کھڑی تھی، یعنی سڑک پر، اور ارد گرد چھوٹے گھروں کی قطار تھی، لوگ آ جا رہے تھے۔ ایک لڑکی پرام دھکیلتی آ رہی تھی، ایک فربی مائل عورت گروسری کے تھیلے اٹھائے سامنے جا رہی تھی، ایک بوڑھا جوڑا خوشگوار موسم کے باعث واک کرنے نکلا ہوا تھا۔ یہ عورت کبھی اس لڑکی جیسی ہوگی؟ اس نے ابرو سے سامان اٹھائے چلتی عورت کی طرف اشارہ کیا تو ایڈم نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں پہلے اس موٹی عورت کو دیکھا اور پھر اس جوان لڑکی کو۔ کبھی یہ اتنی پتلی ہوگی، لیکن اپنی شادی کے 3-4 سال بعد یہ ایسی ہو گئی ہے۔ یقیناً 20 کلو وزن بڑھا ہوگا جس کو یہ گھٹا نہیں سکی ہوگی۔ ایڈم نے غور سے اسے بولتے ہوئے دیکھا۔ اپنے گھر پر شرمندگی، اپنا رفع الیا، ساری فکریں ذہن سے محو ہونے لگیں۔ جانتے ہو پتلے لوگ موٹے کیوں ہو جاتے ہیں؟ تالیہ گردن موٹی پتلی لڑکی کو پرام دھکیلتے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ وہ بہت کھاتے ہیں۔ مگر کتنا کھاتے ہیں؟ پتہ ہے، ایک تحقیق ہوئی اس بارے میں کہ پتلے لوگوں اور موٹے لوگوں کی روزانہ کی خوراک میں کتنا فرق ہے۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہی تھی۔ موٹے اور پتلے لوگوں کی سال بھر کی خوراک کا موازنہ کیا گیا تو معلوم ہے، شاہی مورخ، ہر روز موٹے لوگ پتلے لوگوں سے کم کتنا زیادہ کھاتے ہیں۔ اس نے چہرہ موڑ کر چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ صرف ایک نوالا زیادہ۔ ایڈم نے بے یقینی سے ابرو اٹھائے۔ ایک نوالا؟ صرف ایک نوالے سے کون موٹا ہوتا ہے؟ بالکل، یہ عورت بھی یہی سمجھتی ہوگی کہ روز کا ایک نوالا زائد کھانے سے میں موٹی کہاں ہو سکتی ہوں۔ مگر ہر روز کا ایک زائد نوالا جو اندر جاتا ہے وہ جمع ہوتا جاتا ہے اور سال بھر میں 4-5 کلو وزن بڑھا دیتا ہے۔ شادی کے 4-5 سال تک لڑکیاں 15-20 کلو وزن بڑھا کر موٹی مرغیوں جیسی بن جاتی ہیں، کیونکہ ان کو اب لگتا ہے کہ ایک نوالا ذرا سی چیٹنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ پوری طرح اس کی طرف گھومی اور اداس مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن فرق پڑتا ہے۔ روز کے چھوٹے چھوٹے جھوٹ اور چھوٹی چھوٹی خیانتیں جمع ہو کر بہت بڑا ڈھیر لگا دیتی ہیں۔ ان سے جان چھڑانا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جیسے بڑھا ہوا وزن کم کرنا۔ ان دونوں کاموں کے لیے بہت سا صبر اور پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ پلیٹ میں پیش کی گئی رغبتوں کو دیکھ کر بھی انکار میں سر ہلانا پڑتا ہے۔ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے؟ ہاں، میری کار میں کھدائی کا سامان پڑا ہوا ہے، میرے ساتھ ملاقہ چلو۔ ہم اپنا خزانہ کھود کر نکالیں گے اور پھر ہم فوراً ڈسٹرکٹ آفیسر کو خبر دیں گے۔ ہم اسے پوری ایمانداری سے سرکار کے حوالے کر دیں گے۔ ایڈم نے اسے پتلیاں سکیڑ کر مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میں کیسے یقین کروں کہ آپ خزانہ دیکھتے ہی کھدال میرے سر پر نہیں دے ماریں گی اور کھودے ہوئے گڑھے میں میری لاش ڈال کر مجھے دفنانے کے سارے ثبوت نہیں مٹا دیں گی؟ تالیہ نے تھکی ہوئی سانس بھری۔ اگر مجھے ایسا کرنا ہوتا تو تمہیں ساتھ کیوں لے کر جاتی؟ اکیلی ہی سارا خزانہ نکال کر غائب ہو جاتی۔ تم نے پولیس کو نہ بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ واقعی مجھے ساتھ لے کر جا کیوں رہی ہیں آپ؟ تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تالیہ بنت مراد اپنے باپ جیسی نہیں ہے۔ وہ اس خزانے کو نہیں لوٹے گی جو اس کے ملک کے لوگوں کی امانت ہے۔ اور میرے خواب کے مطابق ہم دونوں اکٹھا خزانہ نکالنے کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک خزانہ ہم نے پہلے بھی ایک ساتھ ڈھونڈا تھا جسے تم نے اس خزانے کی حفاظت کی تھی۔ آج مجھے اس کی کرنے دو۔ ایڈم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، ماتھے کے بل غائب ہو گئے۔ وہ پورے دل سے مسکرایا۔ آپ واقعی بدلنا چاہتی ہیں؟ ہاں،
مجھے اچھائی کی طاقت پر اتنا بھروسہ تو ہے ہی۔ ہیٹ والی لڑکی مسکرا رہی تھی۔ ایڈم کا دل خوشی سے بھر گیا۔ لیکن آپ کے امیر ہونے کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ تالیہ مراد نے ہیٹ ترچھی کی اور معنی خیزی سے مسکرائی۔ کس نے کہا؟ ایڈم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ایک منٹ، آپ نے ابھی کہا آپ خزانے کو ہاتھ نہیں لگائیں گی؟ ہرگز نہیں، میں نے یہ کہا ہم ڈسٹرکٹ آفیسر کو اطلاع دیں گے اور خزانہ حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ مگر یو نو واٹ ایڈم، تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، تم بہت سیدھے ہو، میں نہیں ہوں۔ میں نے ٹریجر ایکٹ پڑھا ہے، اس کے مطابق حکومت کو خزانہ ڈھونڈنے والوں کو انعام بھی دینا پڑتا ہے۔ انعام؟ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ ہاں، اور جب ہم سرکار سے خزانے کی ڈیل کریں گے تو ان سے عہد لیں گے کہ انعام خزانے کا پرسنٹیج ہونا چاہیے۔ کروڑوں کے خزانے کا معمولی حصہ بھی بہت ہی ہوگا۔ حکومت بہت آرام سے چند نوادرات ہمیں دے دے گی، جس کو میں بھرپور پروموشن کے بعد کروڑوں میں بیچوں گی۔ ہاں، ہم اس رقم سے بہت امیر نہیں ہو جائیں گے، مگر ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اتنی رقم کافی ہے۔ اور پھر میرے پاس ملاکا سے لے آیا گیا قیمتی زیور بھی ہے، اور وان فاتح مجھے BN اعلیٰ پائی کی جاب بھی دلائیں گے، یہ بھی کم نہیں ہے۔ اوہ، اور میں سمجھا چاہے تالیہ، آپ اپنے سارے خواب بھلا کر درویشانہ زندگی گزارنے جا رہی ہیں، مگر آپ نہیں بدلیں گی۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو تالیہ نے کندھے اچکائے۔ خوابوں پر شہزادی تالیہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتی۔ گستاخ مورخ۔ پھر اس کے دائیں ہاتھ کو دیکھا جسے ایڈم نے سریعت سے پیچھے کر لیا۔ میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں، آپ یہیں رکیں۔ وہ جیسے ہی اندر آیا، ایبو پیچھے پیچھے چلتی آئی۔ تم دونوں کس خزانے کی بات کر رہے تھے؟ ایڈم، مجھے بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایڈم بن محمد کو زمین میں چھپے خزانے کا راز ملنے والا ہے ماں، تایا کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ وہ الماری میں ہینگرز ادھر ادھر کرتے ہوئے اجرت میں بتانے لگا۔ چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ چوکھٹ میں کھڑی ایبو نے گہری سانس لی۔ اور اس روز تم دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ طاقتور بن جاؤ گے، یہ بات بھی اس خواب میں شامل تھی۔ ایڈم کے ہاتھ رکے۔ وہ ٹھٹکا، بے اختیار کموڈو ڈریگن کی لاش اور وہ غار یاد آیا جو سونے سے بھرا تھا۔ ایک خزانے کا راز اسے پہلے بھی ملا تھا، مگر اس نے کسی مقام پر خود کو بادشاہ سے زیادہ طاقتور تصور نہیں کیا تھا، اور طاقتور تو وہ اب بھی نہیں بنے گا تو پھر؟ خیر، اس نے سر جھٹکا اور کپڑے نکالنے لگا۔ اس مصروف سڑک کے دونوں اطراف میں ڈیزائنرز شاپس بنی تھیں۔ شاپنگ کرتے لوگ سڑک کنارے ٹہل رہے تھے۔ دکان کے اندر بھی اشیاء دور سے چمکتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک جیولری اسٹور کے دروازے سے سمی اندر داخل ہو رہا تھا۔ سمی کے بال مناسب کٹے تھے اور آنکھوں پر مہنگے فریم والا چند نظر کا چشمہ تھا۔ ڈیزائنر کوٹ پہنے، آنکھوں میں سونے کی قیمتی انگوٹھی، کلائی میں سنہری گھڑی باندھے، وہ بظاہر کوئی مالدار آدمی لگتا تھا۔ سامنے چہرے پر بے نیاز مسکراہٹ تھی اور عقاب جیسی آنکھیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ مینیجر اس کو دیکھ کر فوراً اٹھا۔ وہ مسکرا کر قریب آیا اور زیورات سے سجے شوکیس کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھا۔ سر، بتائیے کیا دیکھنا چاہیں گے؟ یہ درمیانی درجے کا اسٹور تھا۔ اس میں ڈیزائنرز جیولری تو نہ تھی، لیکن پھر بھی اس کا شمار قابل بھروسہ جیولرز میں ہوتا تھا۔ سینئر مینیجر نے نگاہوں سے اس آدمی کی مالی حیثیت کا اندازہ کرنا چاہا۔ وہ کوئی ونڈو شاپر تو نہیں لگتا تھا۔ ظاہر ہے وہ اس بات سے واقف نہ تھا کہ سمی نے ادھار کی چیزیں پہن رکھی تھیں۔ اس کے مالی حالات خراب تھے آج کل، اور کام ٹھنڈا تھا، قرض الگ چڑھے ہوئے تھے۔ ایسے میں تالیہ کے ٹاپس اس کا واحد ہتھیار تھے۔ ہاں، اگر وہ بیوقوف نہ تھا کہ ٹاپس بیچنے کی کوشش کرتا۔ اس نے اپنے سنارے دوست سے ہیرے نکلوا لیے تھے، اور ان ہیروں کو پرانی تاریخوں میں کسی درمیانی درجے کے اسٹور کی رسیدیں بھی بنوا لی تھیں۔ ایسے اسٹور کے جیولرز مالکان اپنے جاننے والے چوروں اور نوسر بازوں کی چوری شدہ رسیدیں بنا دیتے تھے تاکہ انہیں بیچنا آسان ہو۔ اس کے سنار دوست نے ہیرے دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بہت قیمتی ہیں۔ وہ ٹاپس بلو ڈائمنڈ کے تھے اور ڈیزائنر جیولری معلوم ہوتے تھے۔ یقیناً تالیہ کو اس کے کسی چاہنے والے نے دیے ہوں گے۔ اپنی والدہ کے ڈائمنڈ کو میں انگوٹھی میں جڑوانا چاہتا ہوں۔ دراصل میری شادی ہو رہی ہے، وہ مسکرا کر بتا رہا تھا۔ ساتھ ہی جیب سے ایک باکس نکالا
اور اسے کھولا۔ اس کے اندر وہ دونوں ہیرے ایک سونے کے لاکٹ کے ساتھ پڑے دکھائی دیتے تھے۔ لاکٹ پرانا تھا اور ایسا لگتا تھا اندر سے ہیرے اتارے گئے ہیں۔ میں نے ایک جیولر سے ان کو تروایا مگر اس نے انگوٹھی کے جو ڈیزائن دکھائے وہ مجھے پسند نہیں آئے۔ میں اسے آپ کے پاس لے آیا۔ شیور سر، آپ کے ذہن میں کوئی ڈیزائن ہے؟ مینیجر نے فوراً باکس قریب کیا اور ٹوزر سے ایک ہیرا اٹھا کر دیکھا۔ اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ میں یہ ڈیزائن چاہ رہا تھا، میری منگیتر کو یہ پسند ہے مگر سرپرائز دینا ہے تو اس لیے وہ موبائل پر ایک ڈیزائن دکھانے لگا۔ آپ کے پاس رسید ہے نا اس کی؟ دراصل سسٹم ایسا ہے کہ مینیجر وضاحت دینے لگا۔ بظاہر شک کرنے کی وجہ تو نہیں بنتی تھی مگر وہ مجبور تھا۔ آف کورس ہے۔ اس نے جیب سے فوراً کاغذ نکال کر دکھائے۔ والدہ نے تقریباً 5 برس پہلے یہ لاکٹ بنوایا تھا۔ ان کی وفات کے بعد سے ایسے ہی پڑا ہے۔ اب وہ رٹی رٹائی کہانی سنا رہا تھا۔ بہت قیمتی ہیرا ہے یہ۔ مینیجر متاثر کن نظروں سے ہیرے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے احتیاط سے دونوں ہیروں کو ڈبی میں ڈالا۔ میں ان کو چیک کر لوں پھر بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، خوش اخلاقی سے کہتا مینیجر ہیرو کو لیے شوکیس کے سرے تک آیا جہاں نیچے چند مشینیں رکھی تھیں۔ اس نے مائکروسکوپ کی طرح مشین میں ایک ہیرا رکھا اور آنکھ مقررہ جگہ پر لگا کر اسے پرکھنے لگا۔ اسٹور کے قیمتی ہیروں اور سونے کی چمک سمیع کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اے سی کے ٹھنڈک اور خنک ماحول میں وہ خود کو بہت آرام دہ محسوس کر رہا تھا جب مینیجر واپس اس تک آیا۔ آپ کے ہیرے بالکل اصلی ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو چند فریش ڈیزائن دکھاتا ہوں جو آپ کی خوش قسمت وائف کو بہت پسند آئیں گے۔ مینیجر خوش دلی سے چند کیسز نکال لایا، پھر ایک انگوٹھی نکال کر دکھائی۔ اپنی چرب زبانی سے وہ ہر انگوٹھی کے ڈیزائن کی شان میں قلابیں ملا رہا تھا۔ سمیع کچھ دیر ان کو دیکھتا رہا، یوں ظاہر کیا جیسے اسے ڈیزائن پسند نہیں آ رہے ہوں۔ شاید ہیرے بہت بڑے ہیں، ان کو بیچ کر میں چھوٹے ہیرے خرید کے اگر انہیں یوں بنوا لوں تو۔ وہ ایک ڈیزائن پر انگلی رکھ کر بولا تو جیولر گہری سانس لیتے ہوئے پیچھے ہوا۔ نو تھینکس جناب، مجھے آپ کے چوری کے ہیرے نہیں خریدنے۔ جیولر کا لہجہ ایک دم روکھا ہوا تو سمیع نے چونک کر اسے دیکھا جو سمیع کے پیچھے کسی کو دیکھ رہا تھا۔ سمیع ایک دم گھوما، کرسی بھی ساتھ ہی گھومی۔ دکان کے دروازے سے 3 پولیس آفیسرز داخل ہو رہے تھے۔ 1 منٹ، میرے ہیرے چوری کے نہیں ہیں، اس نے بکھلا کر مینیجر کو پکارا۔ آپ نے پولیس کیوں بلائی ہے؟ کہانی اچھی گھڑ لی ہے آپ نے جناب، جیولر رکھائی سے کہتا اٹھا اور اپنے کیسز سمیٹنے لگا۔ پولیس والے اس کے گرد گھیرا بنائے کھڑے ہو گئے۔ وہ سمیع کو گھور رہے تھے جو حیران و پریشان رہ گیا۔ اور میں آپ کی کہانی میں آ بھی گیا تھا لیکن میں نے ہیروں کو چیک کر لیا۔ جس سنار نے آپ سے یہ جعلی رسیدیں بنوائی ہیں اس کے پاس میری والی مشین نہیں ہوگی، ورنہ بتا دیتا کہ ان ہیروں پر لیزر انکرپٹ کی گئی ہے جس میں ان کا سرٹیفائیڈ نمبر لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کی والدہ کے نہیں ہیں جناب، یہ ہیرے جوائے لکس کے ٹاپ سے اتارے گئے ہیں اور یہ 1 سال پہلے ایک سنگاپورین خاتون کے پاس سے چوری کیے گئے تھے۔ ان کا سرٹیفکیٹ نمبر پولیس نے تمام ڈائمنڈ ڈیلرز کو بھیج رکھا تھا۔ آپ کو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ ڈیزائنر جولی جب بھی چوری ہوتی ہے اس کے مالکان اس کا لیزر انسپیکٹر نمبر پولیس کو دے دیتے ہیں۔ وہ ٹھک ٹھک انگوٹھیوں کے ڈبوں کے ڈھکن بند کر رہا تھا اور سمیع کے قدموں تلے زمین سرک رہی تھی۔ یہ میں نے نہیں چرائے، مجھے میری بیوی نے دیے تھے۔ یہ ہیرے صرف چوری شدہ نہیں ہیں مسٹر، افسر نے اس کے ہاتھ پیچھے لے جا کر ہتھکڑی لگاتے ہوئے کہا، یہ ہیرے ایک قتل کے سین سے چرائے گئے تھے۔ اب تم تھانے چل کر ہمیں یہ بتاؤ گے کہ اس قتل سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اف، سمیع نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ اسے جان بوجھ کر باتھ روم تک لائی تھی کیونکہ وہاں کیمرے نہیں تھے۔ اس نے جان بوجھ کر اس وقت صرف موٹے موٹے ٹاپس پہن رکھے تھے تاکہ وہ ان کے لالچ میں آ جائے۔ اس کا وہ ڈرنا، وہ غصہ کرنا، وہ سب اداکاری، اس نے اسے بہت بری طرح پھنسایا تھا۔ اف، اس کا دماغ گول گول گھوم رہا تھا۔ ملاکا شہر میں سن باؤ کا گھر ایسا تھا جیسا وہ ہفتے پہلے بھر رات کو چھوڑ کر گئے تھے۔ وہی سرخ حویلی، وہی کنواں، وہی تر و تازہ پودے اور وہی لال اینٹوں والا صحن۔ مجسمہ بھی ویسے ہی فخر سے سر بلند کیے کھڑا تھا۔
اس کی پتھریلی آنکھیں سنجیدگی سے سامنے والی دیوار کو دیکھ رہی تھیں۔ اس وقت اس کی کھدائی کرتے کئی گھنٹے بیت چکے تھے۔ مجسمے کے قریب اینٹیں اکھری پڑی تھیں اور گہری جگہ کھدی ہوئی تھی۔ شام ہو چکی تھی۔ وہ دونوں مٹی سے اٹے کپڑوں کے ساتھ دستانے چڑھائے، بال پلاسٹک کیپ میں ڈھانپے، کھدالے پکڑے کھودنے میں لگے تھے۔ اب تک ہمیں یہ جگہ کھود لینی چاہیے تھی۔ ایڈم سانس لینے کو رکا تو شکایتی انداز میں بولا۔ اس کا چہرہ مٹی سے اٹا تھا اور کپڑے بھی میلے ہو رہے تھے۔ تالیہ نے کھدال کا پھل زمین پر گاڑا اور اس پر دونوں ہاتھ جما کر ذرا دیر کو سستانے رکی۔ احتیاط سے کام کرنا تھا نا، ورنہ سارے بازار کو اطلاع مل جاتی کہ یہاں کھدائی ہو رہی ہے۔ آوازیں تو اب بھی گئی ہوں گی، اسی لیے آتے وقت آس پاس بتا دیا تھا کہ نئے کرایہ دار ہوں اور گھر کی ری ماڈلنگ کرا رہی ہوں۔ بے فکر رہو، کوئی شک نہیں کرے گا۔ اس نے پھر سے کھدال اٹھائی اور زمین کھودنے لگی۔ 600 سال نے اس جگہ کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ مجسمہ ویسا نہیں تھا جیسے اس نے بنایا تھا۔ جگہ جگہ سے وہ ٹوٹا ہوا لگتا تھا، گویا بعد میں مرمت کی گئی ہو۔ صحن بھی کئی دفعہ بنایا گیا تھا، مگر زمین پرانی تھی، جیسے آسمان پرانا تھا، جیسے ملاکا کا بوڑھا سمندر پرانا تھا۔ بس ہوا میں سیزیم کی ملاوٹ تھی۔ کھدال کی ہر ضرب کے ساتھ مٹی نکلتی جا رہی تھی اور وہ اپنے مطلوبہ صندوق کے قریب پہنچتے جا رہے تھے۔ مٹی پر نظریں جمائے کھدال اس میں مارتے اس کے ذہن کے پردے پر ایک نیلی شام اترنے لگی۔ پرانے وقتوں کے ملاکا میں سن باؤ کے گھر کی شام۔ سن باؤ وانگلی کام سے باہر گیا تھا۔ شاہی سپاہی حویلی کے سامنے پہرے پہ مقرر تھے۔ ایڈم آج جلدی چلا گیا، مگر شہزادی تاشا وہیں بیٹھی مجسمہ بنا رہی تھی۔ اس نے تاج سر پر جما رکھا تھا، جھمکے پہنے ہوئے تھے، لباس بھی زرتار تھا۔ تاج سے نکل کر پیچھے گرتا کپڑا سر کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس کامدار لباس کے باوجود وہ مہارت سے مجسمے پر ہاتھ چلا رہی تھی۔ اتنے سال میں نے اس مجسمے کو دیکھا، مگر میں نہیں جانتا تھا یہ وقت میں پیچھے جا کر تم نے بنایا تھا۔ آواز پر وہ چونک کر پلٹی۔ فاتح اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ تالیہ نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ توانکو شہزادی، فاتح نے سر کو خم دیا۔ ادب یہاں بھی پہلا قرینہ ہی تھا۔ آپ کے گھر میں جو مجسمہ نصب ہے اس پر جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی نظر آتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے وقت میں سفر والے روز اسرا کے مدعو کرنے پر میں وہاں گئی تھی تو دیکھا تھا۔ ہاں، کونوں سے ٹوٹتا رہتا ہے، مگر تاریخی ورثے کی حفاظت کے شوقین لوگ اس کی مرمت کراتے رہتے ہیں۔ آخری دفعہ اسرا نے اس کی نوک پلک سنواری تھی۔ وہ زینے اترتے ہوئے نیچے آیا تو ساتھ ہی بولتا جا رہا تھا۔ وہ گارے میں لتڑے ہاتھ لیے اس کو دیکھے گئی۔ سفید چھوٹے کرتے اور پاجامے میں وہ صاف رنگت والا اونچا لمبا غلام مسکراتے ہوئے قریب آ رہا تھا۔ ملائیشیا میں وہ ایک اسٹار سیلیبریٹی تھا اور یہاں وہ ایک غلام، مگر دونوں جگہوں پر وہ اس کا تھا۔ کیا سوچنے لگیں؟ وہ اس کے سامنے، بالکل سامنے آ رکا۔ مسکراتے ہوئے غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ سنبھل کر مسکرائی۔ عجیب باتیں سوچتی ہوں میں آج کل۔ مثلاً کیا ہم واپس جا سکیں گے توانکو؟ میں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم جائیں گے تو ضرور جائیں گے۔ پھر دھیمی آواز کی، ایک دفعہ ہمیں مراد راجہ کا خزانہ مل جائے، ہم اس کو ایسے گھیریں گے کہ اسے اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں وہ چابی دینی پڑے گی۔ وہ مطمئن تھا، پر امید تھا۔ اس وقت تک اس کو مراد راجہ کی شرط کا گمان تک نہیں تھا۔ سوچ رہی ہوں واپس جا کر کیا ہوگا۔ وہ اپنی سوچتی نظریں اس کے وجیح چہرے پر جمائے ہوئے تھی۔ ہاتھوں کی مٹی سوکھنے لگی تھی۔ آپ تو مجھے آزاد کر دیں گے، مگر سارا ملک، آپ کا خاندان، دوست، فینس، کوئی کبھی نہیں جان پائے گا کہ آپ نے 600 سال پہلے کی ایک شہزادی سے شادی کی تھی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ لوگ جانیں؟ میں چاہتی ہوں کہ مجھے آزاد کرنے کے بعد بھی آپ ایسے ہی رہیں۔ KL میں آپ مجھے ایک بگڑی ہوئی امیر زادی سمجھتے تھے، مگر اب آپ جانتے ہیں میں ویسی نہیں ہوں۔ ہم نے اندھیر جنگلوں کا سفر ایک ساتھ کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے کبھی نہیں بھلائیں۔ میں تمہیں کیسے بھلا سکتا ہوں؟ یہ وقت تو ایک سرمایہ ہے، ہم نے اس سے سیکھا ہے، ماضی ہوتا ہی سیکھنے کے لیے ہے۔ تالیہ نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ میرے خواب میں آپ نے کہا تھا میں آپ کے ساتھ رہوں۔
آپ کو میری ضرورت ہے اور مجھے آپ کی سوری مگر وان فاتح کو کسی کی ضرورت کبھی نہیں رہی۔ اس نے شانے اچکا دیے، پھر ساتھ سے گزر کر آگے آیا اور قریب سے مجسمہ دیکھنے لگا۔ تالیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اور اگر مجھے آپ کے قریب رہنا ہو تو میں کیا کروں؟ نیلی شام ابھی تک روشن تھی اور سن باؤ کا گھر خاموش تھا۔ ایسے میں آدھے بنے مجسمے کے ساتھ وہ دونوں یوں کھڑے تھے کہ فاتح مجسمے کو دیکھ رہا تھا اور وہ آدھی مڑ کر اسے۔ تم کئی دفعہ کہہ چکی ہو کہ تم یہاں سے دور چلی جاؤ گی، امریکہ وغیرہ۔ چلی تو میں جاؤں گی، اپنی کچھ چیزیں لے کر۔ اس نے نظریں جھکا کر مجسمے کے قدموں کو دیکھا، جہاں زمین برابر تھی مگر منو مٹی تلے اس کا خزانہ دفن تھا۔ لیکن اگر کبھی ارادہ بدل دوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہوں تو کیسے رہوں؟ وہ آہستہ سے اس کی طرف گھوما، اس کی پتلیاں سکیڑے اس کی بات پر وہ کچھ سوچنے لگا۔ میرے آفس میں جاب کر لینا، مگر آپ کو تو میری ضرورت نہیں ہے۔ اس نے فوراً جتایا، ہاں وہ تو نہیں ہے، لیکن میری زندگی تالیہ صرف کام کے گرد گھومتی ہے۔ اگر تمہیں میرے قریب رہنا ہے تو تمہیں میرے آفس میں جاب کرنا پڑے گی۔ پھر سے کاندھے اچکائے، صدا کا بے نیاز اور مطمئن آدمی۔ آپ کے آفس میں مجھے کون سی جاب مل سکتی ہے؟ پھر ٹھہر کر بولی، آپ کے آفس میں کون سی جاب اعلیٰ ترین ہے اور کون سی ادنا ترین؟ اعلیٰ ترین تو ممبرز پارلیمنٹ ہوتے ہیں، وہ تو میں بن نہیں سکتی۔ ادنا ترین کون ہوتے ہیں؟ سب سے ادنا اور معمولی جاب سیکیورٹی ورکرز کی ہوتی ہے، مگر نہیں، وہ آفس کے باہر ہوتے ہیں۔ پھر رہ گیا لفٹ مین، وہ بھی ہمارے فلور پر نہیں ہوتا۔ وہ تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچنے لگا، ہاں، سب سے کم تنخواہ والے پرسنل ایڈ یا باڈی مین ہی ہوتے ہیں، اور سب سے اچھی جاب ڈپارٹمنٹ ہیڈ کی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ذہانت اور دانائی کی وجہ سے وہاں تعینات ہوتے ہیں۔ کوئی سوشل میڈیا ٹیم کا مینیجر ہے تو کوئی میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کا ہیڈ، مگر دراصل یہ لوگ کنگ میکرز ہوتے ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ جاب کنگ میکرز کی ہوتی ہے؟ اس کی آنکھیں چمکی۔ بالکل۔ پھر اسے دیکھ کر مسکرایا، میرا تم سے وعدہ ہے، تم جب بھی مجھ سے جاب مانگنے آؤ گی میں تمہیں اپنا کنگ میکر بناؤں گا۔ اس عہدے کا جو نام بھی ہو وہ کنگ میکر کا عہدہ ہی ہوگا، اور اگر شہرت اور طاقت کی چکا چوند میں آپ اپنا وعدہ بھول گئے تو اسے وہمہ سا ہوا۔ بھول بھی گیا تو تم اتنی قابل ہو کہ کسی بھی سیاسی جماعت میں بہت جلد میرٹ اور محنت سے کنگ میکر بن جاؤ۔ پھر وہ ٹھہرا، لیکن یاد رکھنا، راسپوٹین کسی کو اچھے نہیں لگتے۔ تنبیہ کی۔ تالیہ کے ابرو اچنبھے سے اکٹھے ہوئے۔ راسپوٹین کون؟ فرانس کے بادشاہ نیکولیس کا سلطان ساز۔ ویسے تو وہ نیکولیس کے بیمار بیٹے اور بیوی الیگزینڈرا کا معالج اور پیر تھا، لیکن بادشاہ کا اصل ہمراز اور مشیر بھی تھا۔ بادشاہ ہر فیصلہ اپنے اسی روحانی مشیر سے پوچھ کر کرتا تھا۔ الیگزینڈرا اور راسپوٹین، ان دونوں کے غلط مشوروں سے نیکولیس کو نقصان پہنچا تھا۔ دونوں سے عوام شدید نفرت کرتے تھے۔ آخر میں راسپوٹین کو ایک دوسرے شہزادے نے دعوت کے بہانے گھر بلا کر قتل کر دیا تھا۔ الفاظ کی سنگینی نے سرخ صحن کو اداس کر دیا۔ عوام سلطان سازوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے لیڈر کو اپنے علاوہ کسی کی خواہش پر چلتا نہیں دیکھ سکتے۔ آزاد لیڈر کسی سلطان ساز، کسی مشیر کی خواہش پر چلتا بھی نہیں ہے۔ وہ اصولوں پر چلتا ہے اور صرف درست مشورہ قبول کرتا ہے۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ عوام کبھی اپنے لیڈر کو قصوروار نہیں ٹھہراتے۔ وہ راسپوٹین جیسے سلطان سازوں اور الیگزینڈرا جیسی ناعاقبت اندیش بیویوں سے نفرت کرتے ہیں۔ لیڈر آخر تک ہیرو رہتا ہے۔ وہ دونوں مجسمے کے ساتھ صحن میں کھڑے دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ اور آخر میں سارے طاقتور سلطان ساز قتل کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ بادشاہ کے ساتھ وفادار نہ رہیں تو بادشاہ کو مار کے تخت پر قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر وفادار رہیں تو بادشاہ کا ان سے اعتبار کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ کوئی سازشی، کوئی چال ان کا مقام نہیں گھٹا سکتی، تو حاسد رقیب ان کی جان لے لیتے ہیں۔ سلطان ساز بننا آسان نہیں ہے، اور گو کہ میں تمہیں جاب دینے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن میں دل سے کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم میرے آفس میں میرے ساتھ اس طرح کام کرو۔ کیوں؟ وہ چونکی، کیونکہ وہ چند قدم آگے بڑھا
اور ملال سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ ایسی دلدل ہے جس میں کیچڑ ہی کیچڑ ہے، یہ تمہیں اپنے اندر دھنسا لے گی، اور اگر دھنسا نہ سکی تو لباس داغدار ضرور کرے گی۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ صرف میرے ساتھ رہنے کے لیے تم اس دلدل میں قدم رکھو۔ وہ فکر مند لگتا تھا۔ تالیہ مسکرا دی۔ جیسے آپ کو میری ضرورت نہیں ویسے ہی مجھے بھی آپ کی ضرورت نہیں، میں تو آپ کا امتحان لے رہی تھی۔ پھر شہزادی نے گھمنڈی انداز میں سر جھٹکا اور بے نیازی سے واپس گارے کی طرف پلٹ گئی۔ فون کی گھنٹی نے اسے چونکایا تو وہ حال میں واپس آئی۔ ایڈم اور وہ خزانے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ان کا فون بج رہا تھا۔ تالیہ نے کھدال رکھی، فون جیب سے نکالا، دستانہ اتارتے ہوئے پیغام دیکھا، پھر مسکرا دی اور فون رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ ایڈم نے زمین کھودتے ہوئے تشویش سے سر اٹھایا۔ میرا ایکس سمی میرے پیچھے پڑا تھا، ابھی اطلاع ملی ہے، اسے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، اور آپ تو اتنی معصوم ہیں کہ اس میں آپ کا ہاتھ ہی نہیں ہوگا۔ ہاتھ نہیں، دماغ ہے۔ مسکراتے ہوئے دستانہ چڑھاتے اس نے واپس کھدال اٹھا لی۔ میرا اور داتن کا ایک چور دوست ہے، آسفل، اس نے مجھے ایسی ڈیزائنر جیولری کا بندوبست کر کے دیا جو قتل کے کیس سے تعلق رکھتی تھی، اور بیچنے والے نے کوڑیوں کے مول بیچ کر جان چھڑائی تھی۔ سمی نے وہ ہیرے مجھ سے لیے اور انہیں بیچنے کی کوشش کرتا پکڑا گیا۔ پوچھو کیسے؟ ان ہیروں پر یقیناً لیزر انسپیکشن کی گئی ہوگی جو کہ سرٹیفائڈ ڈائمنڈ پر ہوتی ہے۔ اوہ، تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ میں کتابیں پڑھتا ہوں۔ اس نے زور سے کھدال کی ضرب لگائی اور بالآخر لوہے کے صندوق کا کنارہ نظر آنے لگا۔ یا اللہ! وہ دونوں گڑھے میں اترے اور تیزی سے مٹی ہٹانے لگے۔ کیڑے، پودوں کی جڑیں، پتھر اور یہ تاریں، جگہ جگہ سے نکلتی تاریں بہت رکاوٹ ڈال رہی تھیں، مگر جلد ہی وہ مٹی کم کرتے گئے، یہاں تک کہ صندوق کی اوپری سطح واضح ہوئی۔ لوہا یوں لگتا تھا جیسے گل گیا ہو، زنگ آلود بوسیدہ لوہا جس کے درمیان میں بڑا سا شگاف تھا اور مٹی بھری تھی۔ تالیہ کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ شگاف کیوں ہے؟ مگر نہیں، اس نے سارے وہموں کو ذہن سے جھٹکا اور ہتھیلیوں سے مٹی ہٹانے لگی۔ ان دونوں کی زبانیں ساکت تھیں اور ہاتھ تیز تیز کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ صندوق کی ساری مٹی انہوں نے باہر نکال دی اور وہ صندوق خالی تھا، خزانہ وہاں نہیں تھا۔ تالیہ کا مٹی سے اٹا چہرہ ساکت ہو گیا۔ ایڈم بھی شل رہ گیا۔ وہ صحن اتنا پکا اور قدیم تھا، یوں لگتا تھا برسوں سے کسی نے ایک اینٹ بھی نہیں ہلائی۔ مجسمہ بھی اپنی جگہ پر موجود تھا، تو پھر خزانہ کہاں گیا؟ صندوق اتنی مضبوطی سے فٹ کیا گیا تھا کہ خزانہ نکالنے والے نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا، صرف اس کے ڈھکن میں شگاف کر کے ساری چیزیں نکال لی تھیں، مگر کس نے اور کب؟ یہ نہیں ہو سکتا، چاہے تالیہ، یہ ناممکن ہے۔ اب حالت یہ تھی کہ صحن کے درمیان میں گڑھا کھدا ہوا تھا اور اس کے دہانے پر وہ دونوں مٹی پیر لٹکائے بیٹھے تھے۔ ہمارا خزانہ کہاں گیا ایڈم؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ ششندہ نظریں ٹوٹے ہوئے صندوق پر جمی تھیں۔ ہم سے پہلے کسی نے یہاں سے خزانہ نکال لیا ہے، مگر کس نے؟ اب ہمیں حکومت کا انعام نہیں ملے گا اور میری شادی کے پیسے بھی اکٹھے نہیں ہو پائیں گے، یعنی ہم وہیں پر آ گئے جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ ہمارا خزانہ چوری ہو گیا ہے، وہ کھوئی سی بولی، اور ہم پھر خالی ہاتھ ہیں۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر وہاں بیٹھے رہے، شل معاف دماغ لیے، سب کچھ جیسے ختم ہو گیا تھا۔ ہم نے کیوں سوچ لیا تھا چہ تالیہ 600 سال گزرنے کے بعد بھی خزانہ اپنی جگہ پر موجود ہوگا؟ وہ بنا پلکیں جھپکائے درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ 557 سال ایڈم۔ ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہنسا، وہ چپ چاپ گمسم بیٹھے رہے۔ سن باؤ وانگلی کا مجسمہ اپنی پتھریلی آنکھوں میں صدیوں پرانے راز چھپائے خاموشی سے دور افق کو دیکھتا رہا۔ صرف وہی جانتا تھا کہ خزانہ کس نے نکالا تھا، مگر بندھارا کی بیٹی نے اس کا پتھریلا چہرہ بناتے وقت اندر زبان نہیں رکھی تھی جس کو ہلا کر وہ انہیں حقیقت بتا سکتا۔ اس کی صرف آنکھیں تھیں جن میں سارے راز پتھر ہو چکے تھے۔